اگر یہ موٹا میرے اوپر لیٹ جائے تو میرا کیا بنے گا؟ پتہ نہیں کیسا ہوگا اس موٹے کا۔ موٹا ہی ہوگا اس کا بھی، اس کے باقی جسم کی طرح ہی۔ لیکن میں کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں؟ لیکن حرج بھی کیا ہے آخر یار، سوچ ہی رہی ہوں نا۔ میں کون سا اس کے پاس جا رہی ہوں، لیکن اسے ٹچ تو کرنے دینا ہی پڑے گا نا، اگر اسے پھنسانا ہے اپنے جال میں تو۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ حرج بھی نہیں ہے، اسے تھوڑی سی ڈیل دینی ہے۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے صبا سو گئی۔ صبح ابھی اشرف کے آنے سے پہلے صبا کی آنکھ کھل گئی۔ ساری رات بھی اسے بانو کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ اسے رہ رہ کر بانو پر غصہ آ رہا تھا۔ دل کرتا تھا کہ اسے بھی اپنے ہاتھوں سے مار دے۔ پھر اسے خیال آیا، اب مجھے کچھ بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک بہت اچھا مہرہ ہے، بس اب میں اسے ہی استعمال کر کے اپنا کام نکلواؤں گی۔ تینوں کو سوچتے ہی صبا کے غصے بھرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس موٹی عقل والے بیوقوف موٹے چوکیدار پر ہنسنے لگی۔ اشرف کے آنے پر ہی صبا نے چائے بنائی اور پھر دونوں نے ایک ساتھ چائے پی۔ چائے پینے کے بعد اشرف بولا، ابھی ناشتہ نہیں بناؤ، ابھی کچھ دیر آرام کرتے ہیں لیٹ کر۔ صبا کا دل ابھی کسی کام کو نہیں چاہ رہا تھا، فوراً ہی بیڈ پر لیٹ گئی اشرف کے پاس ہی، تاکہ کچھ دیر کے لیے اور سو سکے۔ لیکن اشرف کا کچھ اور ہی موڈ تھا۔ اس نے صبا کے جسم کے اوپر اپنا بازو ڈالا اور آہستہ آہستہ اسے سہلانے لگا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ رات سے صبا کا موڈ بالکل ہی آف تھا، بانو کے اس طرح سے میجر کے فلیٹ میں رات گزارنے کی وجہ سے، اور دوسرا اس کا ذہن اس وقت صرف یہی سوچ رہا تھا کہ ہر دنوں نے بانو سے کیا بات کی ہوگی اور بات آخر کہاں تک بڑی ہوگی۔ اسی لیے اسے اشرف کی حرکتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ صبا تھوڑی ناگواری سے بولی، کیا بات ہے؟ ارادہ کیا ہے آپ کے صبح صبح؟ آپ کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اشرف مسکرایا اور آگے ہو کر صبا کے گورے گورے گال کو چوم کر بولا، بس جب بھی تم کو دیکھتا ہوں تو نیت تو خود سے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ صبا، کیوں جی، وہ کس لیے؟ اشرف، باز تم کو دیکھتے ہی دل کرتا ہے کہ تم کو پیار کرنے لگوں۔ اشرف ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا، بس کبھی کبھی کرتے ہوئے جب زیادہ ہی گرم ہوتا تو ایسی باتیں کہہ دیتا تھا۔ صبا بولی، نہیں، میں نہیں کروں گی، آج موڈ نہیں ہے میرا۔ اشرف، کیوں موڈ خراب ہے؟ ابھی موڈ ٹھیک کر دوں گا تمہارا۔ صبا خود کو چھڑواتے ہوئے بولی، نہیں، تم تو خود جلدی سے فارغ ہو کر مجھے بیچ میں ہی چھوڑ کر میرا موڈ اور بھی خراب کر دیتے ہو، مجھے نہیں کرنا۔ صبا کی بات سن کر اشرف ایک دم سے شرمندہ ہو گیا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے صبا، لیکن پھر اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، اشرف، نہیں چھوڑوں گا آج تم کو بیچ میں، پکا وعدہ ہے، چلو آ جاؤ نا۔ صبا کا موڈ خراب تھا، اس نے بھی اشرف کو ذیل کرنے کا ارادہ کر لیا اور بولی، صبا ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم اپنے کپڑے اتار کے اپنا بالکل سیدھا کھڑا کرو، پھر میں تم کو ڈالنے دوں گی۔ اشرف خیرت سے صبا کو دیکھنے لگا، ایسے کیسے یار؟ صبا، کیوں، اس میں کون سی غلط بات کہی میں نے؟ کیا کھڑا نہیں ہوگا تم سے آج جو ڈر رہے ہو؟ اشرف، یہ بات نہیں ہے، وہ صبا نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں جا رہی ہوں کچن میں ناشتہ بنانے۔ اشرف جلدی سے بیڈ پر سے اٹھتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، رکو، میں کرتا ہوں۔ بیڈ سے نیچے کھڑے ہو کر اشرف نے اپنا پاجامہ اتارا اور پھر اپنی بنیان بھی اتار دی۔ صبا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عجیب سی بات تھی کہ صبا سے بے عزت ہونے کی وجہ سے اشرف کا بیٹھا ہوا تھا بالکل ہی چھوٹا ہو چکا تھا۔ سو کر صبا ہنسی اور اپنا پیر آگے کر کے اپنے پیر کے انگوٹھے سے اس کو چھو کر بولی، کیا اس سے کرو گے؟ کیسے ڈالو گے اسے میرے اندر؟ دیکھو تو صحیح، کیسے بالکل چھوئی موئی سا ہو رہا ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے مجھ سے شرم آ رہی ہو۔ اشرف مزید شرمندہ ہو گیا، نہیں نہیں، ابھی کھڑا ہو جائے گا۔ اشرف نے جلدی سے اپنے سکڑے ہوئے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے سہلانے لگا۔ صبا کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، وہ بار بار اسے اکسا رہی تھی، صبا ہاں ہاں کرو، جلدی کرو نا، ارے جانے دو یار، یہ کھڑا نہیں ہونا آج تم سے۔ صبا کی باتوں سے اور بھی شرمندہ ہونے اس کے ذہن پر اور بھی ٹینشن ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے
اس کا بالکل بھی جان نہیں پکڑ رہا تھا۔ صبا: ارے یار، یہ اتنا چھوٹا سا ہو رہا ہے، اچھا بھلا تو سویا ہوا ہے، اب اسے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بیچارے کی نیند خراب نہ کرو، رہنے دو اسے سویا ہوا۔ صبا ہنستے ہوئے بولی۔ صبا کے اس طرح سے بے عزتی اور تذلیل کرنے سے اشرف ذہنی طور پر پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کر رہا تھا اس کا اتنا ہی سکڑتا جا رہا تھا۔ اس طرح دونوں طرف سے اشرف کو شرمندگی ہو رہی تھی، حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہمیشہ اس کا کھڑا ہوتا تھا اور وہ اسے کرتا تھا، لیکن آج جو مطالبہ صبا نے کر دیا تھا اس نے تو اشرف کی بری حالت ہی کر دی تھی۔ اشرف ہانپتے ہوئے شرمندگی سے بولا: ابھی ہو جائے گا کھڑا، یار تم مجھے تھوڑا خود کو چھونے تو دو۔ صبا فوراً سے سمٹتی ہوئی بولی: نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، میرے پاس نہ آنا بالکل بھی، جب تک یہ چنا منا کھڑا نہ ہو جائے۔ صبا کی باتیں اشرف کو بار بار شرمندہ کر رہی تھیں، اور صبا اشرف کی اس حالت کو انجوائے کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، مذاق اڑانے والے انداز میں اشرف کو دیکھ رہی تھی۔ آخرکار اشرف نے ہمت ہار دی اور چپ کر کے شرمندگی سے اپنا سر جھکا کر باتھ روم میں چلا گیا، اور پیچھے سے اسے صبا کی زور زور سے ہنسنے کی آواز ضرور آ گئی تھی۔ صبا بھی اٹھی اور کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ اشرف جب ناشتے کے لیے آیا تو اس وقت بھی شرمندہ شرمندہ تھا، لیکن صبا بس مسکرا کر رہ گئی اور کوئی بھی بات نہیں کی۔ اس موضوع پر اشرف سے بس اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی ہلکی سی مسکان ہی تھی، اشرف کو شرمندہ کرنے کے لیے۔ ناشتے کے بعد اشرف بیڈ روم میں جا کے لیٹ گیا اور صبا گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ اندر لیٹا ہوا اشرف یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ آج کل صبا کو کیا ہوتا جا رہا ہے، کیسی کیسی باتیں کرنے لگی ہے یہ۔ پہلے تو اتنی اوپن اور بے شرم نہیں تھی یہ، لیکن پھر اسے خود ہی خیال آنے لگا اس میں صبا کا کوئی قصور تو لگتا نہیں ہے، آخر مجھ میں تو ان دنوں میں تبدیلی آئی ہے نا، میں کون سا اسے ٹھیک سے نہیں کر پا رہا، ہر بار بیچ میں ہی اسے چھوڑ کر خود فارغ ہو جاتا ہوں، اور آج تو حد ہو گئی ہے۔ نہ کہ میں اس کے سامنے، صبا کے سامنے، اپنی ہی بیوی کے سامنے اپنا کھڑا نہیں کر پایا۔ اب بھلا اس میں صبا کا کیا قصور؟ اگر میری حالت ایسی ہو گئی تو صبا کا برتاؤ بھی تو ایسا ہی ہوگا نا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں شاید کام کی زیادتی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا پتہ نہیں مجھے ہی کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اپنا ہی کھڑا نہیں ہوگا تو پھر بیوی تو ایسی ہی باتیں کرے گی نا۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے اور خود کو اور بھی ڈپریس کرتے کرتے اشرف کی آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف گھر کے کام کرتے ہوئے صبا کا دھیان دینو اور بانو کی طرف ہی تھا۔ وہ بہت ہی بے چین ہو رہی تھی یہ جاننے کے لیے کہ صبح کیا باتیں ہوئی ہیں ان دونوں کے درمیان۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ رات تک اس کے لیے دینو کا انتظار کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور اشرف ابھی بھی سو رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا، اشرف کا موبائل چیک کرتی ہوں، شاید اس کے پاس دینو چوکیدار کا نمبر ہو۔ یہ سوچ کر صبا فوراً ہی بیڈ روم میں گئی اور آہستہ سے سائڈ ٹیبل پر پڑا اشرف کا موبائل اٹھا لیا اور باہر آ گئی۔ اشرف کی موبائل ڈائریکٹری کو چیک کرنے لگی تو لسٹ میں اس کی امید کے مطابق دینو کا فون نمبر مل گیا۔ صبا نے فوراً ہی دینو کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کیا اور پھر اسے کال ملا دی۔ کچھ دیر تک بیل جاتی رہی اور پھر دینو نے فون اٹھایا اور بولا: دینو: ہیلو جی، کون؟ صبا: ہیلو دینو، یہ میں بول رہی ہوں۔ صبا: دینو: صبا کون صبا؟ صبا کو یاد آیا کہ اس نے اپنا نام تو رات کو بتایا ہی نہیں تھا دینو کو۔ وہ بولی: صبا، میں اشرف صاحب کی بیوی صبا بول رہی ہوں، رات کو آئی تھی نا میں تمہارے پاس۔ اور پھر دینو: جی جی میڈم جی، مجھے یاد آ گیا سب، اب پہچان گیا ہوں میں آپ کو۔